من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شہدائے احد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے محض اللہ کے نام پر بغیر کسی دنیاوی غرض کے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں. کروڑوں سلام ہو ان حضرات کی روحوں کو جنہوں نے اس مقام شہادت کی لذت اٹھائی اور اس کا مزہ چکھا. اس کا نام ہے غلامی، اس کا نام ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے عشق رسول، اس کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جن تکلیفوں کا سامنا کیا، آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. بدقسمت قوم کم سے کم اگر ہم ان کی ریس نہیں کر سکتے جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانی دی، ان کی تعریف تو کرو، ان کی قربانیوں کا اعتراف تو کرو. انہوں نے جو اپنی زندگی میں تکلیفیں اٹھائی ان کو خراج تحسین پیش کرو. shahideislam.com دنیا کے لیڈروں کو بڑے یاد کرتے ہو، قرآن مجید جن کی تعریف کرتا ہو، اللہ جن کی تعریف کرتا ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ جنہوں نے امداد کی ہو جب زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. ہم لوگ بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں، ذرا سی مشکلات آئیں فوراً چپکلا بازی کھا جاتے ہیں، مسئلے میں سے مسئلہ نکال لیتے ہیں. یہ وہ حضرات تھے نہ پہلو تہی کی، نہ کروٹ بدلی، نہ نگاہ بدلی. خدا کی قسم جس نگاہ سے سرکار کا دیدار کیا تھا انہی آنکھوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں اپنی جان کے ٹکڑے کرا لیے. کمال ہے ان لوگوں کا. اور آج بدقسمت لوگ صحابہ کرام کی مذمت کرتے ہیں. میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے یاری مت کرو جو صحابہ کے دشمن ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول مت رکھو. جو صدیق کا نہیں وہ تیرا کہاں بنے گا؟ جو فاروق کا نہیں وہ تیرا کب بن سکتا ہے؟ جو عثمان کا نہیں، علی کا نہیں، وہ تیرا کب بن سکتا ہے؟ جو سیدنا بلال کی جوتیوں کی اڑی ہوئی خاک کی قدر نہیں کر سکتا وہ تیری کیا قدر کرے گا؟ تم سیانے بنتے ہو کہ ہمارا ماحول اور ہے، ہمارا زمانہ اور ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی. صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے. اللہ تمہیں توفیق دے تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا
جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میرے ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیوں نمازیوں، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتہ چلا، بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ www.shahideislam.com آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام
نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھوہ کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پرے کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بدن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔
بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں. چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں. کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے. بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا. ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے. اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے. تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میری مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں. چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہی ہیں. کہتا ہے ہر رگو ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہیں ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا. آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں. یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا. امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے. غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے. امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی. تو امیہ ابن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے. امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار تاجر سمجھتا تھا، آج پتہ چلا تجھے تو عقل ہی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟
وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا مروا کے میں تھک گیا۔ اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مار کھانے والا۔ کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا، تو نے اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں، رات دن مار کھاتا ہے، اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے؟ جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاد پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے، اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اے بلال تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔
ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی، اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے جو فرمایا تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے۔ اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک کی صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں۔ ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا، جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو، کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کوئی بھجے نہیں۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مٹی جا گئے ہیں، بچ گئے کہ کہیں دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑ گپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔
بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں. شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے؟ یہ کوئی مرنا ہے؟ یہ تو لعنت کی موت ہے. کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور کچھ پر خدا کی لعنت ہو، میرا روپیہ کھا کے مر گیا. پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے. اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے. اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی. قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے لگا جی تسا جانو ایسا کوئی ضامن لگے، ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے، ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری. مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمہ قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا. www.shahideislam.com مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا کھانے کے لیے؟ گھر میں کہ جی ہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے. ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں. آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے. صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو. ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار ہیں. عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاری ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا. اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا. صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا. جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا، فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا. بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے. کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے؟ کون پوچھے گا مجھ سے؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں۔ میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں، میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں، اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ تمہارا اس طرف دھیان نہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے، دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا، دیکھو نا جی برا ہوا نا جی، اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو، تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو۔ ٹھیک ہے یار، صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں، مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں۔ تجھے کیا پتا، تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے۔ ساری عمر گو کھاتے گزر گئی، حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی، ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم، اور فیصلہ نبی کے یاروں کا، نبی کے دیوانوں کا، نبی کے پروانوں کا۔ خدا گواہ ہے، خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی میرے اوپر قربان کر دی۔ خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ تم صحابہ کرام میں 1 کروڑ عیب نکالو، کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو، آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی۔ آج کل کی باتیں کرو نا، کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وزراء، کیا کر رہے ہیں سفراء، کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر، ان کی بات نہیں کرتے، رسالے چھاپتے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر۔ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے، گلا کرے حضور کے یاروں کا، ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، افاقے کاٹے، مصائب جھیلے، پیاسے مرے، بھوکے رہے، ان کا گلا کرتے۔ اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے، خدا ان کا گواہ ہے، نبی ان کے گواہ ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔
فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، نہ بدر میں تو وہ لڑے، احد میں انہوں نے قربانیاں دی، حنین میں وہ لڑے، خندق میں وہ لڑے، تبوک میں انہوں نے قربانیاں دی، یرموک میں انہوں نے قربانیاں دی۔ ایک ایک صحابی ایسا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے ہیں، اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی، اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پر رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو، تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے، مسلمان کا تخم ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے جانثاروں کا گلا، کوئی بھی کرے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں، ہاں وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ملت کے وفادار، اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے۔ اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سب کا رضی اللہ تعالیٰ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، ممبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنی دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لختے جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے۔ جناب بلال ابشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، تم بھی چل کر کے دیدار کرو، زیارت www.shahideislam.com۔ بلال ایک دو روز قیام کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے، دمشق میں ہی وصال ہوا۔
ان جوانوں میں مقام ہے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے محض اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھائی۔ انہوں نے چوری کر کے مار نہیں کھائی، ڈاکہ مار کے مار نہیں کھائی، قتل کر کے مار نہیں کھائی، کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے مار نہیں کھائی، دکان مکان کے پیچھے مار نہیں کھائی، بلکہ خدا کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام پہ مار کھائی ہے، جنہوں نے میری وجہ سے مار کھائی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، لوگوں کے کہنے میں مت آیا کرو، یہ جو پھرتے ہیں نا کتابیں لیے ہوئے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں، اس کو کہہ دیا کرو کہ ان کو آگ لگا دو، کتاب ان کتابوں کو آگ لگا دو جن کتابوں میں نبی کے دیوانوں کا گلا ہو، شکوہ ہو، دشمنی۔ یہ دیکھو قرآن سارا گواہ، نہ تمہارے لا کالج کے شاگرد پاس ہیں اور نبی کے شاگرد فیل ہیں، تمہاری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ پاس ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے شاگرد فیل ہے۔ عقل ہے کھوپڑی میں؟ اور آج کے پروفیسروں کے شاگرد پاس اور امام الانبیاء کے شاگرد فیل۔ آج روس اور امریکہ کے ماننے والے، اپنے ازم پر جان دینے والے لوگ پکے اور نبی کے دیوانے کچے، تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ خدا کی قسم، جب تم بیمار پڑو گے زیادہ سے زیادہ بیٹی پوچھنے آئے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جب بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لاتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک تھے حضور۔ ہاں، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے کھودتے بہت بڑا پتھر نکل آیا جو صحابہ کرام سے ٹوٹتا نہ تھا۔ حضور کو آ کے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ پتھر نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا، فرمایا لاؤ مجھے کو ڈال دو۔ مارا ہے نبوت کے ہاتھوں نے، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اس کے بعد ہزاروں صحابہ کرام گواہ ہیں کہ صحابہ مٹی پتھر کھودتے تھے، ٹوکری میں بھرتے تھے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اور جنہوں نے مل کر کھانے کھائے ہوں، جنہوں نے مل کر اللہ کے دین کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے مار کھائی ہو، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ دین میں بھی بڑے وہ، آخرت میں بھی بڑے وہ، قیامت میں بھی بڑے وہ، حوض کوثر کے پانی کے گلاس صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ملیں گے۔ اس لیے میں نے ایک جوان صحابی کا ذکر کر دیا تاکہ ہمارے دلوں میں ان حضرات کی محبت ہو اور ان حضرات سے عقیدت ہو۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، یہ ساری بڑی مسجد بیٹھی، اگر میں پوچھ لوں تو انشاءاللہ نفی میں جواب ملے گا۔ اگر میں پوچھ لوں کہ سارے سال میں کبھی کسی نے حضرت بلال کو اصال ثواب کرنے کے لیے 4 آنے خرچ کیے؟ وہ داتا دربار میں تو دیگ پکانے کے لیے پیسے تمہارے پاس ہیں، چوڑے چماروں کو کھلانے کے لیے تمہارے پاس ہیں، بے نمازوں کو راضی کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں، ڈاکٹروں کو اور افسروں کو گھی کے پیپے دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں۔ اتنا بڑا نبی کا دیوانہ پروانہ کوئی آدمی قسم نہیں کھا سکتا کہ ساری زندگی میں 1 روپیہ بھی حضرت بلال کے اصال ثواب کے لیے کسی نے خرچ کیا ہو۔ یہ تو ہماری محبت ہے، یہ تو ہم نبی کے غلاموں کے غلام بنے پھرتے ہیں۔ اور ویسے دیکھو نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 4 دیکھو، بالکل صاف پڑا ہے، اچھی غلامی ہے بھائی۔ یہ میں نے چلتے چلتے ایک بات کر دی تاکہ اس طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ ہماری اولاد لاکھوں روپیہ برباد کرتی ہے، ہمارے گھریلو اخراجات میں لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بدقسمتی سے ہماری جیب میں، ہمارے گھر میں دمڑی نہیں۔ اور چلو ایک روٹی کبھی بلال کے اصال ثواب کے لیے کسی نے خرچ کی ہوتی، کون کرے؟ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرو، محبت کرو، ان کی محبت عین ایمان ہے۔
ان کی دل میں محبت کا بسانا خدا کی قسم جنت کا بسانا ہے، اور یہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو دربار رسالت کے سارے جوان، سارے غلام، سارے صحابہ، سارے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور سب کا ہم سب کو خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔